بسم اللہ الرحمن الرحیم ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فی النبی المحترم۔ ناظرین کرام، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مروی احادیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک موقع پر حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کو سخت روتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دیکھا جنہیں طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، اس روایت کو غور سے سماعت کیجئے اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی کو مد نظر رکھیے اور پھر دیکھیے کہ اس بے حیائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات سے ہم کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جب معراج کی رات گیا، آسمانوں کی سیر کی، وہاں میں نے دوزخ کے اندر کچھ عورتوں کے حال و احوال دیکھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کے بالوں کے ذریعے لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ جوش مار رہا تھا۔ ایسے ہی میں نے عورت کو دیکھا جسے اس کی زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا اور سخت کھولتا ہوا گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے دونوں پاؤں اس کے دونوں پستانوں سے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیشانی پر باندھے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے ہوئے تھے۔ اور میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کو اس کے پستانوں کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت کا سر خنزیر جیسا تھا اور اس کا بدن گدھے جیسا تھا اور اسے ایک قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ نیز میں نے ایک عورت کو کتے کی شکل میں دیکھا کہ آگ اس کے منہ سے اندر داخل ہوتی تھی اور اس کی دبر سے باہر نکلتی تھی۔ یہ تمام گفتگو سن کر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پریشان ہو گئیں۔ عرض کی، بابا جان، مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ اتنا سارا عذاب ہو رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہماری امت کی جو عورتیں ہیں، آپ کی امت کی عورتیں جو ہیں، وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ باتیں ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، مسلم معاشرے کی عورتوں کے لیے نہایت ہی توجہ طلب ہے۔ اگر ان باتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا تو پھر ہمارے ملک پاکستان میں نہ کبھی زینب والا واقعہ ہوگا، نہ کبھی مینار پاکستان والا واقعہ ہوگا، نہ کبھی رکشے والا واقعہ ہوگا، اور نہ یہ معصوم بچیاں درندگی کا شکار ہوں گی اگر ہم ان کی اس انداز سے تربیت کریں گے۔ وہ ذرا سماعت کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس عورت کو بالوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا تھا وہ دنیا میں اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کے رکھتی تھی، یعنی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ اور فرمایا کہ وہ عورت جسے اس کے پستانوں کے بل لٹکایا گیا تھا وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کا بستر آلود کرتی تھی، اور وہ عورت کہ جس کے ہاتھ پستانوں اور پاؤں اور پیشانی پر باندھے گئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے گئے تھے، تو وہ جب ناپاک ہوتی تھی اور اس کے بعد جب پاکی کے ایام آتے تھے تو وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی تھی۔ اور فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا سر خنزیر جیسا اور بدن گدھے جیسا تھا وہ چغل خور اور جھوٹی تھی، اور وہ عورت کہ
جس کی شکل کتے جیسی تھی، فرمایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی برائی کرنے والی تھی اور دوسروں سے حسد کرنے والی تھی، اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور ایک عورت ایسی بھی تھی جس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نماز ایک تو پڑھتی نہیں تھی، دوسرا وہ نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ ناظرین کرام، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقہ وسیلہ جلہ سے مسلمان عورتوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے۔